انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اجتماع میں موجود حضرات علماء کرام، آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، نوازشوں والی رات ہے۔ شب برات، نجات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک دوست اظہار محبت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ویسے بھی رسمی تقریر نہیں کیا کرتا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ منزل نواز باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذہنی سطح کس تربیت کی متقاضی ہے، اور ہمیں اب کس سمت اپنے سفر کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق سے کچھ باتوں کی اصلاح، کچھ نئے اہداف۔ یہاں خانقاہی نظم میں جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دلوں کے کشکول کھول کر اس فقیر بے نوا کی باتوں کو سنیں۔ میں آپ کے سامنے درد دل رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو صرف اپنوں سے کی جا سکتی۔ میں جس طرح کا سفر اپنے احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بڑا سوچ کر، بڑا سمجھ کر۔ اس طرح کبھی زمانہ ہوتا تھا نا خط لکھنے کا، تو جو لوگ خط لکھتے تھے نا، ٹیلی فون پہ تو لوگ فی البدی بول دیتے ہیں نا جو من میں آتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبارت ٹھیک نہیں، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھر نئی جملوں کے ساتھ، نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا۔ تو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر جان تک داؤ پہ لگا دی ہے تو میں تو پہلے ہی بڑا مہربان ہوں۔ یعنی ایک شخص جو اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے، تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں۔ یہ آیت حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے۔ رستے میں کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینے جا کے رہوں گا، او جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تو جاؤں گا، اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے۔ تو جناب صہیب ابن سنان نے بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے نا اور کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے۔
ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو، مدینے تو میں جا کے رہوں گا۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ جانا تو مجھے ہے، میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا۔ دو باتیں بتائے دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ دوسری بات تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی۔ اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس ہوس لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا صہیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں کہاں دبایا ہے مال؟ فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں نے گڑھا کھود کے مال دبایا، وہ تمہارا، مجھے مدینے جانے دو۔ قربان جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نہ تو حضور کے مدینے پہنچ گئے، کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے، اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے صہیب زندگی میں بڑے سودے کیے، بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے، پر جو سودا آج کر کے آئے ہو نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، بڑا ہی، یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا، مدینے کا سفر خریدا۔ فرمایا اب جو تم نے تجارت کی ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت صہیب پہنچے، حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ فرمایا جو بندہ بھی اس کے رستے میں جان بیچے گا، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے جو جان بیچ دے گا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی مقام پر بھی ہیں، آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، اگر اس کا تعلق صرف ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، شہرت سے، ناموری سے، تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، خاندان کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، علاقے کی خدمت کا دعویٰ کرے، دین و مذہب اور عقیدے اور نظریے کی خدمت کا دعویٰ کرنے کی بات کرے، جو شخص بھی اس رستے میں آتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی تھک جائے گا، بڑی جلدی اکتا جائے گا، اس کی اپنی طبیعت اسے کوفت دینے لگے گی، اس کا سفر عجیب پیچ و تاب میں گزرے گا، وہ الجھی اور بکھری ہوئی سوچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی زندگی کو رضا الہی والی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری آج جتنا بھی نظم ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کسی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کچھ زندگی میں رسومات چل رہی تھیں تو ان میں شب برات بھی آ گئی تو ہم نے منانی تھی،
روٹین میں کام چل رہے تھے تو بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے روزے رکھنے ہی تھے. روٹین میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی روٹین میں ارادہ کیا چلو ایک مہینے کا عمرہ بھی کر آتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو محبت اور خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے، وہ بڑی کم جگہوں پہ نظر آتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی، رضا الہی کا حصول نہیں آنے دیتی، وہ ہے فاسد نظریات. جن لوگوں کے نظریات فاسد ہوتے ہیں نا، غلط ہوتے ہیں، وہ کسی دینی جماعت میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، کسی تنظیمی ماحول میں آ جائیں، خانقاہی نظم میں آ جائیں، چونکہ نظریاتی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے، وہ کہیں بھی آ جائیں خرابی کرتے ہیں. لیکن نا آپ کو کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے زمین زرخیز چاہیے. استاد سبھی کو پڑھاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کچھ بچوں نے 2.5 سال میں حفظ کیا اور کچھ نے 11 مہینوں میں کر لیا. بچے بھی وہی ہیں، مدرسہ بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہیں، لیکن اب بچے ذہین تھے، زمین اور طرح کی زرخیز تھی، جلدی کام ہو گیا. جب نظریہ جب تک نیک نہیں ہوتا، سوچ جب تک اعلیٰ نہیں ہوتی، جب تک آپ نیکی کے معاملے میں بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پڑھی ہوئی نماز بھی نفع نہیں دیتی، فائدہ ہی نہیں دیتی کوئی چیز. لوگوں کے نظریات میں بڑی گڑبڑ آ گئی. ایک تو لبرلزم کا نظریہ بڑا عروج پہ ہے. او چھوڑو جی، مولوی بھی تو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، چھوڑو جی ہم نے بڑے پیر دیکھے، او چھوڑو جی پیسے والے کی اہمیت ہے. یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے دنیا میں پروان چڑھ رہی. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مولوی سارے ولی ہیں، پیر سارے ٹھیک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن بھئی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ مولوی کی ذات سے وابستہ ہوں؟ مولوی جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس بات سے تو وابستہ ہونا. آپ نہ جائیں مولانا کے قریب، نہ دستبوسی کریں، نہ آپ ان کی ذات سے منسلک ہوں، بات سے ہی منسلک ہو جائیں. لیکن فاسد نظریات کا عروج سوسائٹی میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں چھوڑے جی پیسے آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، چھوڑیں جی اقتدار مل جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک. یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے. پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو. یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہیں. لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں. یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا. مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر ہے. تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے. اور دوسری بات، پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں. رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک صالح بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا. تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے. اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی. تو سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو. تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں، وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو. یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر
جاؤ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور اس ناسبی سے بھی بچیں جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا نظریاتی پختگی پر زور دیا ہے۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائے تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائے پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔